سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ شرجیل خان کے کھلاڑیوں سے ملاقات، شرجیل خان نے کیا کہا اور ان کھلاڑیوں نے شرجیل خان سے کیا کہا، آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم یہی بتانے والے ہیں۔ مگر تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے حسب روایت تمام دوستوں سے بس ایک ہی درخواست کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن فوراً آپ کو ملتی رہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جارہ مزاج اوپننگ بلے باز شرجیل خان نے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کے دوران سر جھکا کر فکسنگ سے دور رہنے کی تلقین کی اور اپنی وجہ سے ٹیم اور سبز وردی کی بدنامی ہونے پر معافی مانگ لی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل اسپاٹ فکسنگ کیس میں ملوث شرجیل خان پر 2017 میں پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے 5 سالہ پابندی عائد کر دی تھی، جس میں سے آدھی سزا معطل کر دی گئی، جبکہ ریہیب پروگرام میں شرکت سے یہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ شرجیل خان کو پی ایس ایل ڈرافٹ میں شامل کرنے سے واضح ہو گیا ہے کہ پی سی بی ان کی باقی سزا معاف کرنے کو تیار ہے، جبکہ انہیں کراچی کنگ نے خرید بھی لیا ہے اور گزشتہ روز شرجیل خان کی پاکستان کرکٹ ٹیم سے ملاقات کرائی گئی۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر برائی ہوئی آواز میں سر جھکائے شرجیل خان نے ملک کی بدنامی کا باعث بننے پر کھلاڑیوں سے معافی مانگی اور کہا، میں شرجیل خان ہوں، میں اپنی غلطی کے سبب سبز وردی کی بدنامی کا باعث بنا، اسی لیے 2.5 سال کرکٹ سے دوری کے ساتھ مجھے اور گھر والوں کو شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھ سے سبق سیکھے اور فکسنگ وغیرہ سے دور رہے۔ شرجیل خان اس موقع پر تقریباً رونے ہی والے تھے اور مختصر خطاب کر کے جب وہ باہر گئے تو کھلاڑیوں نے ان سے ملاقات کی اور حوصلہ بڑھایا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل شرجیل خان نے انڈر 19 کرکٹر کو 3 مختلف شہروں میں لیکچر دیے اور سوشل ورک کے لیے یتیم خانے دیگر مقامات کا دورہ بھی کر چکے۔ انہیں جلد ڈومیسٹک کرکٹ میں دوبارہ شرکت کی اجازت ملنے کا امکان ہے۔ انہوں نے آخری بار پاکستان کی نمائندگی 26 جنوری 2017 کو آسٹریلیا کے خلاف ایڈیلیڈ میں ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں کی تھی۔ تو دوست یہ تھی شرجیل خان کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ، امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔